ہم آج انشاءاللہ آغاز تو آیت نمبر 80 سے کرنا چاہیں گے، لیکن بحث کو ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 سے 75 سے انشاءاللہ تعالی دوبارہ ایک دفعہ تکرار کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مدینہ کے اندر جو یہودی موجود ہیں ان کی کارستانیاں، طبقات ان کے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر آپ ذہنوں میں تازہ کر لیں۔ ایک طبقہ علماء کا طبقہ ہے جو بگڑ چکا ہے اور دین میں تحریف کر کے لوگوں سے، اپنی عوام سے پیسے کماتے ہیں، اور ایک وہ عوام ہے جس کو قرآن مجید جاہل عوام کا نام دے رہا ہے۔ اور جاہل سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہودی پڑھے لکھے نہیں تھے، جاہل سے مراد ہیں تورات سے جاہل تھے۔ ویسے پڑھے لکھے تھے، ویسے بڑے تیز تھے، بڑی سٹرونگ اکانومی تھی ان کی، بڑے کاروباری لوگ تھے، لیکن اللہ کہہ رہے جاہل تھے۔ تو یہی فارمولہ تورات سے بڑھ کر قرآن کے بارے میں، تورات کے جاہل سے، تورات سے دور انسان سے بڑے خطرے کی حالت میں ہے وہ شخص کہ جو قرآن سے دور ہے۔ تو قرآن سے، تورات سے دور تھے یہ لوگ، ان کو اللہ نے فرمایا امیون، جاہل، ان پڑھ۔ اور ایک طبقہ وہ تھا کہ جو ان کا ذرا، جس کو عوام نہ کہیں خواص کہیں، جن کے گویا کہ مفادات اسی سیٹ اپ سے، اسی تحریف شدہ دین سے وابستہ ہو گئے تھے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں کہ جن کی بات پیچھے کوٹ کی گئی، ابھی میں دوبارہ تکرار بھی کر دوں گا، کہ وہ اپنے لوگوں سے کہتے تھے، وہ سادہ لوح یہودی کہ جو اپنے اہل مدینہ ہمسایوں کو، دوستوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ یہ وہی رسول ہے۔ تو یہ جو مکار طبقہ تھا ان کا، یہ ان سادہ لوح لوگوں سے کہتا تھا کہ تم کیوں ان مسلمانوں کو بتا رہے ہو کہ یہ وہی رسول ہے؟ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہارے خلاف دلیل بنائیں گے، یہ کہیں گے ان کو پتہ تھا پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ اب جو انسان کرپٹ ہو جاتا ہے، پھر بعض معاملات میں، اللہ کے معاملات ویسے بڑا تیز ہوتا ہے، اپنے آپ کو تیز سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے معاملات میں عقل کا اندھا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہودی جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی سے کوئی چھپی ہوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے سامنے تم اقرار کرو یا مسلمانوں کے سامنے تم اقرار نہ کرو، اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ تو یہ میں آیت نمبر 75 سے دوبارہ ترجمہ پڑھتے ہوئے آگے چل رہا ہوں۔ کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو، مدینہ کے مسلمانوں سے، مومنوں سے کہا جا رہا ہے جو رسول اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ان کو توقع تھی کہ یہ لوگ جو ہم سے پہلے رسول آ رہا ہے کہ رٹ لگائے بیٹھے تھے، ہم انتظار میں، ہمارا رسول آ رہا ہے، آخری رسول آ رہا ہے، یہ تو فوراً ایمان لائیں گے، یہ کیوں نہیں ایمان لا رہے؟ تو اللہ نے ان آیات میں فرمایا کہ یہ توقع نہ رکھو، یہ کرپٹ لوگ ہیں، کرپٹ لوگوں کو اللہ کا نمائندہ پسند نہیں آتا۔ کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہارے دین پر ایمان لے آئیں گے، جبکہ ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کا کلام سنتا ہے اور پھر سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تحریف کر دیتا ہے؟ اتنی بڑی جسارت جو کر لیتا ہو اللہ کے کلام کے ساتھ، اس کے بعد اس کو تم کس چیز سے سمجھاؤ گے؟ ان کو تو ہر چیز کی تعویل کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ خدا کے کلام کو سن کر، سمجھ کر، پھر اپنی مرضی کے بیچ میں سے چیزیں نکال لیتے ہیں۔
ان سے تمہیں توقع ہے تم پر ایمان لائیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ توقع بے جا نہ رکھو۔ 76 اور جب وہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب خلوت میں اپنے ساتھیوں سے یعنی تنہائی میں ہوتے ہیں، اپنے اپنے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں جو راز اللہ نے تمہارے لیے کھولے ہیں وہ تم ان کو یعنی مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو؟ کیا تم نہیں سمجھتے کہ وہ یعنی مسلمان اس بات کو تمہارے رب کے حضور تمہارے خلاف دلیل بنائیں گے؟ یہ اپنے سادہ لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ کوئی مسلمان اگر تم سے پوچھے کہ جس رسول کی تم باتیں کرتے تھے اس میں تو وہی نشانیاں، مکر جاؤ، مت اقرار کرو ورنہ یہ اللہ کے سامنے دلیل بنائیں گے۔ اب خداوند عالم آیت نمبر 77 میں ان سے فرما رہا ہے کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ وہ بھی جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور وہ بھی جانتا ہے جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 78 سے 78 میں وہی تورات نہ پڑھنے والوں کو اللہ نے جاہل کہا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اور ان میں سے کچھ ایسے ان پڑھ لوگ ہیں جو کتاب کو یعنی تورات یہاں مراد ہے، کتاب کو نہیں جانتے، کوئی علم نہیں رکھتے سوائے اپنی من گھڑت آرزوؤں کے۔ اس بات کو سمجھ لیں، کلیئر کر لیں ذہن میں۔ یعنی ان سے پوچھو کہ تورات میں کیا ہے، تو جو ان کی آرزویں ہیں، جو تورات کے نام پر، خدا کے نام پر، حضرت موسیٰ کے نام پر جو ان کو وہی بے ایمان پیسہ کھانے والے علماء سو نے جو تعریف شدہ دین ان کو بتایا ہوا ہے، اور وہ ان کی آرزوؤں پر مبنی ہے۔ جنت صرف ہماری ہے، اور جیسے ابھی آگے آئے گا جہنم میں اگر ہم چلے بھی گئے تو کچھ دن وہاں پہ رہنے کے بعد ہم حتماً دوبارہ جنت میں آئیں گے۔ یہ جو آرزویں تھی اس قسم کی، اور ہم اللہ کی پسندیدہ قوم ہیں، اللہ کی سب سے زیادہ اللہ کو ہم سے محبت ہے باقی قوموں کے مقابلے میں، غیر یہودی جنت میں بالکل نہیں جا سکتا۔ ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو کتاب تورات کا کچھ علم نہیں سوائے اپنی من گھڑت آرزوؤں کے۔ سمجھتے ہیں تورات میں یہ لکھا ہوا ہے، تو پوچھو پڑھی ہے تورات؟ کہتے کوئی نہیں۔ آج کل کے مسلمان بھی یوں ہی ہیں، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ جو قرآن ہے نا یہ ہمارے فرقے کی تائید میں نازل ہوا ہے، باقی سارے جاہل پھر رہے ہیں اور جہنمی پھر رہے ہیں۔ پوچھو پڑھے ہے قرآن؟ کہتے نہیں، وہ تو سمجھ ہی نہیں آتا تو ہم کہاں سے پڑھیں؟ اس قسم کی جہالت کے ڈھیر پھر رہے ہیں۔ کیوں جہالت ہے؟ سنجیدہ نہیں دین کے بارے میں، جیسے دنیا کے بارے میں سنجیدہ ہیں دین کے بارے میں سنجیدہ نہیں۔ دنیا کی پڑھائی، دنیا کی لکھائی، پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلے جاتے ہیں اس کے لیے، لیکن دین کے معاملے میں لا یعلمون الکتاب الا امان۔ اللہ کہہ رہا ہے منہم امیون، یہ ان پڑھ ہے۔ مزیدار بات یہاں پر یہ ہے، توجہ فرمائیے، کہ یہ یہودی غیر اہل کتاب کو امی کہتے تھے، یعنی کہتے تھے یہودی چونکہ اہل کتاب ہیں، یہ پڑھے لکھے ہیں، عالم لوگ، اور جو باقی مکہ کے اندر دوسرے لوگ تھے، مشرکین تھے فلاں، انہیں کہتے تھے یہ امی ہیں۔ غیر یہودیوں کو کیا کہتے تھے؟ امی، یعنی جاہل ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمارے پاس تورات ہے، یہ لوگ جاہل۔ اللہ نے جو یہ دوسروں کو کہتے تھے اللہ نے ان کو کہہ دیا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے جاہل۔ قرآن نے بتایا ہوا ہے کہ یہ غیر یہودیوں کو امی کہتے تھے۔ سورہ آل عمران کے اندر یہ موجود ہے کہ جب یہ انہوں نے، دیکھیں مذہب کے نام پہ کیسے کرپشن ہوتی ہے۔ کرپٹ بندہ، تو نے کرپشن کرنی ہے، تو کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے بے ایمانی کرنی ہے، میں نے حرام کھانا ہے، میں کھا سکتا ہوں، میری مرضی ہے۔ کیا کرتے ہیں کچھ لوگ اس کام میں بھی مذہب کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلاتے ہیں۔
میں بذات خود جانتا ہوں، میرا پالا پڑا ہے کہ بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ دوسرے مسلک کے لوگوں سے پیسے کھا جانا یہ جائز ہے ہمارے لیے رشوت کے طور پر، ان کے حلال ہوتے ہیں. میں ادھر سے لے لیتا ہوں رشوت، اپنوں کی ہیلپ کرتا ہوں. حرام خور کی دلیل دیکھیں. بالکل قرآن نے یہودی کے بارے میں یہ بتایا، یہودیوں کے بارے میں سورہ آل عمران میں، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں. اچھا، اللہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکتا، اچھوں کو اچھا کہتا ہے، بروں کو برا کہتا ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے، مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، کہ اے رسول اگر آپ ایک پورا خزانہ اس کے حوالے کر دیں امانت کے طور پر، وہ آپ کو واپس کرے گا، امانت دار ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر آپ ایک دینار کے بارے میں اس پر اعتماد کریں، اس کے سپرد دینار کر دیں، لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، اس وقت تک آپ کو واپس نہیں کرے گا جب تک اس کے اوپر چڑھ کے کھڑے نہ ہو جاؤ. مطلب اس کی گردن دباؤ گے تب نکالے گا. اندر سے دو طرح کے لوگ ہیں ان اہل کتاب میں. یہ جو بے ایمان اہل کتاب ہیں، یہ کیوں بے ایمان ہیں؟ کیا کہتے ہیں یہ عقیدہ دیکھیے. اب وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ میں خود جانتا ہوں، کسی صاحب نے ارشاد فرمایا بالکل قرآن کی آیت کے مطابق، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ اس لیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ امیون کے بارے میں ہم پر کوئی سبیل نہیں ہے، ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، ان کا کھا بھی جاؤ تو کچھ نہیں ہوتا. یہ یہودی غیر یہود کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے تھے. ان کا مال ہڑپنے کے لیے یہ ہوتا ہے تحریف شدہ دین، یہ ہوتا ہے دین کے نام پر کرپشن. اس قسم کے دین کو دیکھنے والا کوئی نزدیک جائے گا اس کے کہ جو دین خود کہہ رہا ہو دوسروں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کر جاؤ. تم نے حرام کھانا ہے، تم کہو ہم حرام کھا رہے ہیں، تم کہتے ہو دین کے نام پہ کہتے ہو دوسرے کا مال ہمارے لیے جائز ہے. یہ جو فرقہ واریت کے اندھے ترین لوگ ہیں، اور عقل کے بھی اندھے ہو گئے اور قرآن سے بھی اندھے ہیں اور تعلیمات اہل بیت سے بھی اندھے ہو گئے ہیں، وہ دین کے نام پر اس قسم کی کرپشن کے ٹوٹکے لے لیتے ہیں کہیں سے. یہ ہو رہا تھا یہودی معاشرے میں. اللہ نے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ اس طرح کی بے ایمانی، دوسروں کا مال کھا جاؤ کیونکہ تمہارے مسلک سے تعلق نہیں رکھتا، چونکہ تمہارے دین سے تعلق نہیں رکھتا، اس کا مال کھا جاؤ، یہ بے ایمان ہے. اتنے قرآن کے صریح بیانات کے باوجود آپ دیکھیے وہی بیماریاں ادھر بھی گھس آئیں. بہانے بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی بجلی چوری کرنے کے بہانے بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی مثلا فلان چیز چوری کرنے کے بہانے بنا رہے ہوتے، دلیلیں گھڑ گھڑ کے. اب آپ توجہ کریں، جی حکومت جو ہے وہ غاصب ہے، حکومت جو ہے وہ فلان ہے، ٹھیک ہے، تو ہم پہ غلط مہنگی بجلی لگی ہوئی ہے، ہم بجلی چوری کرتے ہیں، یہ بعض کی دلیل ہوتی. اچھا تم بجلی چوری کرو گے تو حکومت کہاں سے پیسے دے گی؟ جو بیچارے بل دے رہے ہیں ان کی جیبوں پر اور زیادہ بوجھ پڑے گا. تو حکومت کا کیا کر رہے ہو تم اصل میں جو بیچارے بل دیتے ہیں بجلی کا ان کے چور ہو تم. اگر تمہارے بقول حکومت چور ہے تو تم بھی چور ہو، اور تمہارے جیسے چوروں کی وجہ سے یہ سارا سسٹم خراب ہوا پڑا. ہمت ہے اس کرپٹ سسٹم کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے تم قدم اٹھاؤ، نہ یہ کہ اس کا بہانہ بنا کے تم خود بھی چور بن جاؤ، باقی چوروں کے ساتھ ایک اور چور کا اضافہ ہو جائے. اور اس کے لیے شرعی دلیل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. شریعت میں ہمیں بتا دیا جائے کیونکہ کہیں ہماری جنت ہی نہ خراب ہو جائے گی بجلی چوری کرنے کی وجہ سے اور فلان چوری کرنے کی وجہ سے. لہذا چور پہ چور پیدا ہو رہا ہے، چور پہ چور پیدا ہو رہا ہے، کہتے گزارا ہی نہیں ہوتا اس کے بغیر. کیوں ہوتا ہے؟ جب اصل دین کی طرف توجہ نہ ہو، اور جو بکاؤ دین ہے، جو پیسوں پہ بکتا ہے، پیسوں پہ جنت بکتی ہے،
اور آرزوؤں پہ جنت بکتی ہے، وہ دین جب بک رہا ہو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں کو آپ دیکھ لیں، جن کو ایمانداری کی علامت ہونا چاہیے تھا، انسانیت کی دنیا میں علامت ہونا چاہیے تھا، وہ کس چیز کی علامت بنے ہوئے؟ جن کو علم کی، تعلیم کی، تربیت کی علامت حرف اول جن کا ہونا چاہیے تھا دنیا میں، ان کا حرف پتہ نہیں کون سا ہے، کتنے پیچھے چلے گئے۔ کیوں؟ اصل دین ہی نہیں ہے جس کی یہ تاثیر ہے کہ وہ انسانوں کو اٹھان دیتا ہے اور آگے لے کے جاتا ہے۔ یہ تو اپنے اپنے مطلب کے لیے دین کے اندر بھی شارٹ کٹس نکال کے اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ان پڑھ لوگ ایسے ہیں جو تورات کو، کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور وہ تو بس اپنے خیال خام میں رہتے ہیں۔ 79، یہ چونکہ بہت امپورٹنٹ لگ رہا ہے اس لیے میں اس پر تاکید اور وقت زیادہ لگا رہا ہوں۔ 79، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ۔ یہ جو آرزوؤں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو یہ آرزویں کس نے ان کو دی ہیں؟ اور جیسے میں نے گزشتہ درس میں کہا تھا کہ ان کے منہ میں یہ چوسنیاں کنہوں نے دی ہیں؟ پیسہ کھانے والے، پیسہ کھا کر تحریف کر کے دین بتانے والے علماء نما افراد نے۔ انہوں نے یہ من گڑت آرزوؤں کو میں نے کیا نام دیا تھا؟ چوسنیوں کا، کیونکہ چوسنی کے اندر سے دودھ کبھی بھی نہیں نکلتا، ہوتا ہی نہیں اس میں، لیکن بچہ اس امید پہ لگا رہتا ہے کہ اس میں سے، تو بہت ساروں کو جنت بھی یوں ہی دے دی گئی تھی ان یہودی علماء نے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ کون سی کتاب کو؟ تورات کو۔ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اپنے ہاتھوں سے لکھنے کے بعد پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئی۔ جیسے آج بعض لوگ ممبر پہ چڑھ کے جب تگڑا سا جھوٹ بولنا ہوتا ہے، کہتے ہیں قرآن میرے سر پہ رکھ دو، پوری علمی ذمہ داری کے ساتھ بولوں۔ اسے پتہ ہوتا ہے، کنفرم ہوتا ہے اگلے جاہل بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ان کو نفسیاتی مار دے رہا ہوتا ہے۔ کبھی اپنا جھوٹ ان پر تھوپنے کے لیے کہتا ہے جو حلال زادہ اس کو سمجھ آئے گی، اب جس کو نہیں بھی سمجھ آتی وہ اپنی حلال زادہ ہونا پروف کرنے کے لیے واہ واہ سبحان اللہ بڑی زبردست بات کی ہے، پوچھو تو کچھ پلے نہیں پڑا ہوتا بعض اوقات۔ اس طرح ٹھونسی جاتی ہے چیز، یہ وہ مزاج ہے۔ اپنے پاس سے گھڑتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آیا۔ کیوں پبلک قبول کرتی ہے؟ چونکہ جو اللہ کی طرف سے آیا اس سے پبلک دور ہے، اس کے مزاج آشنا نہیں ہے، اس سے مانوس نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو سامنے والے کھلاڑی بھی اچھی طرح کھیلتے ہیں ان کے ساتھ، ان کی جیبیں کاٹنے کے لیے۔ پھر کہتے ہیں ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے، اللہ کی طرف سے آئی۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس سے بڑا کیا جرم ہوگا کہ انسان دیدہ دانستہ ایک بات گھڑے اور کہے کہ یہ اللہ نے کہا ہے، یہ حضرت موسیٰ نے کہا ہے، یہ مثلا رسول اللہ نے فرمایا ہے، یہ مولا علی نے فرمایا ہے، یہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اس طرح مثال کے طور پہ بات کرے، اتنی جرت کیا چیز اس حد تک انسان کو خراب کرتی ہے؟ فرمایا لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کام کے بدلے میں ثمنًا قلیلا لے سکے۔ ثمن کہتے ہیں کسی چیز کی قیمت کو۔ عرب جب مثلا کوئی چیز خریدتے ہیں تو جو قیمت پے کرتے ہیں اس کو ثمن کہا جاتا ہے، پیمنٹ جو کرتے ہیں، تاکہ پیمنٹ لے سکے۔ گویا کہ دین ایک پروڈکٹ ہے جس کو یہ بیچتے ہیں، اور اس کے ساتھ قرآن نے جوڑ دیے کہ جو اصل دین ہے وہ بیچنے کی چیز ہے ہی نہیں۔ اصل دین بیچنے کی چیز نہیں ہے، وہ تو امانت ہے اور ذمہ داری ہے لوگوں کو بتانا۔ ذمہ داری ہے لوگوں کو بتانا۔
دیکھیں پولیس کا محکمہ ہے مثال کے طور پر، فوج کا محکمہ ہے مثال کے طور پر، ان کا کام ہے اپنی اپنی جگہ پر حفاظت کرنا. اب پولیس والا آئے اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے اور حفاظت کرنے کے پبلک سے پیسے مانگے تو پھر محکمہ بدنام ہوتا ہے. اس سے کہتے ہیں یار یہ بے ایمان ہے، اس سے بہتر تھا ہم خود بندوقیں لے کے ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جاتے، انہوں نے تو لوٹ لیا ہمیں. 4 دن ہماری حفاظت کے لیے آئے ہیں، سارے مرغے جو ہمارے گھر میں تھے ختم کر دی کھا کھا کے. انہوں نے مرغے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے مثال کے طور پر. جو ذمہ داری ہوتی ہے اور امانت ہوتی ہے اسے تو ادا کرنا ہوتا ہے، نہ کہ اس کے پیسے مانگنے ہوتے. یہ صفت اللہ ان کے علماء کی بتا رہا ہے کہ پیسے لیتے تھے. آج آپ دیکھ لیں کوئی خوش ہو یا کوئی ناراض ہو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین سیکھنے اور سکھانے اور بتانے کے لیے جو صفات سجیسٹ کی ہیں وہ بہت کم ہے، بہت کم موارد ہے. اور یہ جو خرید و فروخت کا بازار ہے یہ گرم ہے اس وقت. ایک اچھا بھلا ذریعہ آمدنی بن گیا ہے دینی کام، دین بیچنا. جب تک خدا کی بات نہیں مانیں گے اسی طرح جنت کی چوسنیاں منہ میں لے کر اور اینڈ پر خراب ہوں گے. پیسے بھرنے کو تیار ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلنے کو تیار ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھ کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں. عقل کہاں چلی گئی؟ سنیں گے اللہ کے رسول نے قرآن چھوڑا کہیں گے سبحان اللہ، اللہ کے رسول نے اہل بیت چھوڑے کہیں گے سبحان اللہ. پڑھیں گے نہیں قرآن کو، صرف سبحان اللہ کریں. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے ذریعے ایک قلیل معاوضہ حاصل کریں. اب اللہ ان کو جواب دے رہا ہے کہ جو تم لکھ رہے ہو، گھڑ رہے ہو دین کے نام پر، اور جو اس گھڑی ہوئی چیز کو بیچ کر، 2 نمبر چیز کو بیچ کر دین کے نام پر جو تم کما رہے ہو، دونوں پر تمہارے لیے عذاب ہے اور ہلاکت ہے. فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، پس ان کے لیے ہلاکت ہے اس چیز کی وجہ سے جسے ان کے ہاتھوں نے لکھا. وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان پر اس کمائی کی وجہ سے جو انہوں نے کی، اس دین کو خراب کر کے جو بیچا. آپ دیکھیے، توجہ فرمائیں، میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا ہو، دین کی بات کو ہیرا پھیری کر کے اپنے پاس سے گھڑ کے کر دینا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بات کو کلیئر کرنے کی حد کر دی ہوئی ہے. سورۃ الحاقہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جب کفار رسول پاک پر الزام لگاتے تھے کہ یہ اپنے پاس سے گھڑتا ہے، کوئی وحی نہیں آتی، کوئی فرشتہ نہیں آتا، نعوذ باللہ اللہ کے رسول پر تہمت لگاتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایک فرشتہ لے کر آتا ہے، فلاں ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، یہ قرآن کسی کاہن کا قول نہیں ہے. یہ سارا کہنے کے بعد پھر دوسرے اینگل سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ رسول جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ پر اپنے پاس سے گھڑ کر بات کر دیتے ہیں، اگر یہ رسول کچھ باتیں اپنے پاس سے گھڑتا ہمارے بارے میں، ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، اس کو گرفت میں لے لیتے اور اس کی شاہ رگ کو، اس کی گردن کو کاٹ دیتے، اور تم میں سے کوئی بھی اس کو ہم سے بچا نہ سکتا اگر یہ دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں اپنے پاس سے گھڑ کے بات کرتا. یہ رسول اللہ کے نبی پاک ہیں اس سے کہ وہ ایسا کام کریں گے، لیکن خدا نے یہ بتا کر قرآن میں کلیئر کر دیا کہ کوئی دوسرا تو سوچے ہی نہ کہ یہ کر کے میں بچ جاؤں گا. کہ جب اللہ کے نبی کے بارے میں قرآن یہ بات کر رہا ہے کہ جو اس کام سے پاک ہے انہوں نے نہیں کرنا، ایسا کرنے سے معصوم ہے، لیکن خدا نے یہ بتا دیا کہ قانون کے مطابق کوئی استثناء کسی کو حاصل نہیں ہے. اس قدر قیمتی چیز ہے، یعنی جو چیز اللہ کے علم کے مطابق نازل ہوئی ہے اس میں تم نے اپنے پاس سے ملاوٹ کر کے خرابی کرنی ہے، اس کی بہتری نہیں کر سکتے. اللہ کے پاس سے آئی ہوئی چیز ہی بہترین ہوتی، اس میں جو انسان
مائنس پلس کرتے ہیں اس کا بیڑا غرق کرتے ہیں، اس کو خراب کر دیتے ہیں، لیکن عرض کر رہا ہوں کہ یہ بازار گرم ہوتا ہے۔